ہمارا ٹاپک ہے وائی ویب سروسز. اب ہم اس میں ذکر کریں گے کہ ویب سروسز کو کیوں ہم یوز کرنا چاہتے ہیں، یا اس سے بیسیکلی اس ویب سروسز سے ہمیں اس کی افادیت کا پتہ لگے گا، ہمیں اس کے فوائد شیئر ہوں گے، اور ہم ان ایشوز پہ کلیئر ہو جائیں گے کہ کب کب ہمیں ویب سروسز کا استعمال فائدہ دے گا. تو سب سے پہلے ایکسپوزنگ دا ایگزسٹنگ فنکشن آن دا نیٹورک. A web service is a unit of managed code that can be remotely invoked using HTTP. سے آپ کوئی ایک فنکشن، سمپل سا ایک فنکشن جو ہے وہ بھی ایز اے ویب سروس ایکسپوز کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی a web service is a unit of managed code that can be remotely invoked using HTTP. اور وہ فرض کریں آپ اسے ایک ڈیٹا پاس کرتے ہیں اور وہ اس ڈیٹا کو فارنہائٹ یا سیلسیس میں کنورٹ کر کے آپ کو ریٹرن کر دیتا ہے. فار انسٹنس آپ کوئی ٹیمپریچر پاس کرتے ہیں اور وہ ٹیمپریچر جو ہے اس کی ساتھ آپ کنورژن ٹائپ پاس کرتے ہیں کہ کس ٹائپ میں یا کس اسٹینڈرڈ پہ آپ اس ڈیٹا کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ فنکشن آپ کو ٹیمپریچر اس فارمیٹ میں ریٹرن دے دیتا ہے. تو یہ بھی ایک ویب سروس ہو سکتی ہے. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ میں کسی ایک پروگرام لکھ رہا ہوں تو مجھے یہ سروس کو یوز کرنا زیادہ بہتر ہے رادر کہ اس کوڈ کو اب میں امپلیمنٹ اپنے پروگرام میں کر لوں. تو اس سے فائدے یہ ہیں کہ ہم اپنا ایک فائنل سافٹ ویئر بناتے وقت ہمیں بہت ساری ایسے کمپوننٹس بنائے اوور دا انٹرنیٹ اویلیبل ہو جاتے ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں، اور ہماری ڈیولپمنٹ اسپیڈ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ کمپوننٹس جو ہیں وہ لوگوں نے اچھے طریقے سے ٹیسٹ کیے ہوتے ہیں، ان کی ایک افادیت ہے اپنے لحاظ سے، ان کی کیو اے ہوئی ہوئی ہے باقاعدہ. تو ہمارے پاس جب وہ ہماری اپلیکیشن میں یوز ہوتے ہیں تو ہمیں کسی طرح سے بھی یہ کنفیوژن نہیں رہتا کہ وہ کوئی ایرر پرون سچویشن ہوگی ہمارے لیے. یعنی ہم نے جسٹ انفارمیشن پاس آن کرنی ہے اور اس انفارمیشن کو باقاعدہ اس طرح سے اس فنکشن نے ریٹرن بیک کر دینا ہے جو ہمیں چاہیے ہمارے پروگرام میں. تو اس سے ہماری ایک اوور ہیڈ کاسٹ جو خود ڈیولپمنٹ کرنے کی ہے وہ کم ہو سکتی ہے. تو دیٹ از اٹ کین بی ایکٹیویٹیڈ یوزنگ HTTP ریکویسٹ. HTTP ریکویسٹ سمپل HTTP ریکویسٹ کے ذریعے ہم کسی بھی فنکشن کو اوور دا نیٹ کال کر سکتے ہیں. ویب سروسز الاؤ یو ٹو ایکسپوز دا فنکشنالٹی آف یور ایگزسٹنگ کوڈ اوور دا نیٹورک. اور ویب سروسز جو ہے جس طرح سے آپ لوگوں کی ویب سروسز کو کنزیوم کر رہے ہیں، اس طرح سے آپ اپنی ویب سروسز کو بھی لوگوں کے لیے ایکسپوز کر سکتے ہیں. وہ پیڈ سروس بھی ہو سکتی ہے، وہ فری سروس بھی ہو سکتی ہے. یہ بالکل ڈپینڈ کرتا ہے یوزیبلٹی پہ کہ آپ نے کیا چیز ایکسپوز کر رہے ہیں، اس کی لوگوں کو کتنی ضرورت ہے. اگر وہ ضرورت واقعی ایسی ہے تو آپ اسے پیڈ سروس کے طور پہ بھی لانچ کر سکتے ہیں. Once it is exposed on the network, other application can use the functionality of your program without going into details of your program. یعنی آپ کے کوڈ کی ایکسیس نہیں ملے گی، لیکن آپ کے پروگرام کو یوز کیا جا سکتا ہے. جسٹ پیرامیٹر پاس کریں گے اور آپ اس کا ریزلٹ ریٹرن کر دیں گے، لیکن آپ کی پروگرامنگ ڈیٹیلز جو ہیں کسی کو ایکسپوز نہیں ہوں گی. ویب سروسز الاؤ انٹر آپریبلٹی کیا ہوتی ہے؟ ویب سروسز الاؤ ویریس ایپلیکیشنز ٹو ٹاک ٹو ایچ ادر اینڈ شیئر ڈیٹا اینڈ سروسز امنگ دیم سیلف. تو انٹر آپریبل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایک ایپلیکیشن جو ہے وہ ویریس ایپلیکیشن کے ساتھ کمیونیکیشن کر سکے، اور یہ یعنی اس کمیونیکیشن کو سکسیسفلی کرنے کے لیے ویب سروسز ایک بہت بہترین ٹول ہے. تو ویب سروسز الاؤ کرتا ہے اس طرح کی کمیونیکیشن کو. ادر ایپلیکیشن کین آلسو یوز دا ویب سروسز. ویب سروسز آر یوز ٹو میک دا ایپلیکیشن پلیٹ فارم اینڈ ٹیکنالوجی انڈیپینڈنٹ. یہ ہم پہلے بھی شیئر کر چکے کہ ویب سروسز جو ہیں یہ ایپلیکیشن یعنی ایپلیکیشن کے پلیٹ فارم کو بھی انڈیپینڈنٹ کرتی ہیں اور ٹیکنالوجی کو بھی انڈیپینڈنٹ کرتی ہیں. تو کسی بھی طرح سے ویب سروسز بنانے والے پہ یا کنزیومر پہ یہ بائنڈنگ نہیں ہے کہ وہ ڈاٹ نیٹ میں اگر ایپلیکیشن بنا رہے تو اسے ڈاٹ نیٹ کی سروس چاہیے، یا وہ جاوا میں بنا رہا ہے تو اسے جاوا کی سروس چاہیے. بس اسے سروس چاہیے جو بھی
اویلیبل ہو اور اس کو وہ یوز کر سکے. اسٹینڈرڈائزڈ پروٹوکول. ویب سروسز یوز اسٹینڈرڈائزڈ انڈسٹری standard protocol for the communication, that is XML. All the 4 layers, service, transport, XML messaging, service description and service discovery layer uses well-defined protocol in the web service protocol stack. تو بیسیکلی یہ اسٹینڈرڈ پہ بیس کر رہی ہے، تو اس لیے تمام لینگویجز اس کو فالو کرتی ہیں اور تمام لینگویجز میں ویب سروسز کی سپورٹ موجود ہے. آپ کسی بھی لینگویج پہ ٹرینڈ ہوں، آپ ویب سروسز کو یوز یا ڈیولپ کر سکتے ہیں، کنزیوم بھی کر سکتے ہیں، ڈیولپ بھی کر سکتے ہیں. آپ کسی بھی لینگویج پہ ٹرینڈ ہو تو یہ کسی بھی طرح سے آپ کو یعنی بائنڈ نہیں کر رہا کہ آپ فلانی ٹیکنالوجی سیکھیں گے تو یہ کر سکیں گے. تو تقریباً تمام لینگویجز نے ویب سروسز کی سپورٹ اور پروویژن دی ہوئی ہے. This standardization of protocol stack gives the business many advantages such as wide range of choices, reduction in the cost due to competition and increase in the quality. تو اس کی وجہ سے یہ بہت سارے فوائد اچیو ہو گئے. لائک کمپٹیشن ضرور ہے بٹ ریڈکشن آن کاسٹ کمپٹیشن کی وجہ سے ہوئی. اس کے علاوہ وائڈ رینج آف چوائسیز، میرے پاس پلیٹ فارم یا لینگویج کے بیریئر اب ختم ہو گئے اس لیے چوائسیز بے انتہا ہیں، اور اسی طرح سے کوالٹی بھی بڑھنا شروع ہو گئی. ظاہر ہے کمپٹیشن بڑھا تو لوگوں نے پھر اپنی سروس، اپنے کمپوننٹس کو مزید بہتر اور امپروو کرنا شروع کر دیا. لو کاسٹ آف کمیونیکیشن. ویب سروسز یوز SOAP over HTTP protocol so you can use your existing low cost internet for implementing web services. تو آپ کو کوئی ہائی فائی قسم کا انفراسٹرکچر ریکوائرڈ نہیں ہے، آپ اپنے اسی انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے ان سروسز کو یوز یا بلڈ کر سکتے ہیں. This solution is much less costly compared to proprietary solution like EDI یا B2B. تو بیسیکلی جو ہائی کاسٹ سولوشنس تھے، جو ڈفرینٹ آپ کہہ لیں کہ بڑی بڑی کمپنیوں کے پروپرائٹری تھے اور جن کو بائی کرنے کے لیے عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا، ان سے یہ بہت چیپ اور اوپن اسٹینڈرڈ ہے. Besides SOAP over HTTP, web services can also be implemented on other reliable transport mechanism like FTP. تو بیسیکلی SOAP جو ہے FTP کے لیے بھی ایکولنٹلی بہترین کام کرتا ہے جس طرح سے HTTP پہ کام کرتا ہے. تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ لگا کہ اسٹینڈرڈ ہے، تمام لینگویجز سپورٹ کرتی ہیں، پروپرائٹری جو پروٹوکولز ہیں ان سے زیادہ بہتر ہے، اس کی ایکسیپٹنس زیادہ ہے، اور پروپرائٹری پروٹوکولز کے لحاظ سے آپ کی کاسٹ بھی بہت لو ہے. تو یہ ایک وائی ویب سروسز کا ٹاپک تھا جس میں ہم نے وہ تمام چیزیں ڈسکس کی کہ ہم کیوں ویب سروسز کو چوائس کرتے ہیں ان آر ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ.